وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، دینا نہیں نہ تجربہ کاروں کو ان کا مال، التی وہ جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال کے بنایا اللہ نے تم کو اس کا نگہبان، وارزقوہم فیہا، کھلاؤ ان کو اس میں سے، وکسوہم پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور بات کرو ان سے بات سلیقے کی۔ نا تجربہ کار بچہ ہے، نوجوان ہے، اور آپ نگران ہیں ان کی جائیداد اور مال کے، اگر آپ نے ان کو دے دیا وہ تو آج ہی حلوے مانڈے میں سیر سپاٹے میں صرف کر لے گا۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، جانتے رہو یتیموں کو، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچے تو دے دو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم نے محسوس کی ان میں عقل مندی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس دے دو ان کو ان کا مال۔ بڑا مسئلہ ہے یتیم کے خیال رکھنے کا، کم عمر میں حوالے کر لیا۔ امام شافعی کے نزدیک تو 40 سال تک بھی انتظار ہو سکتے ہیں، سارا کھا جائے گا لوگ، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 25 سال کا ہوا لازماً دینا ہے، کیونکہ 25 سال کا ہمارے ہاں دادا بنتا ہے۔ کم از کم لڑکے کی بلوغ کی عمر ہے 12 سال، اور کم از کم وضع حمل ہے 6 مہینے۔ 12 سال کا لڑکا تھا درما گرم، اس کی کہیں شادی ہو گئی ہے اور اس نے ٹائم پر کام دکھایا، اور بچہ جو پیدا ہوا 6 مہینے ہی میں آ گیا، زیادہ دیر ہی نہیں لگائی۔ اب وہی باپ کا بیٹا تھا، جب 12 سال کا ہو رہا تھا اس کی بھی شادی ہو گئی، اور اس نے بھی اپنے باپ کے الولد سر لابی کا ثبوت دیا، ایک اور بچہ آ گیا، تو وہ پہلا والا جو جس کی عمر 25 سال ہو گئی وہ دادا بن گیا نا، تو وہ دادا کی عمر تک پہنچ گیا اور آپ ان کو مال نہیں دے رہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، کھانا نہیں، اسرافاً ضرورت سے زیادہ، وَبِدَارًا وقت سے پہلے۔ بعض لوگ کہ کل یہ یتیم بڑے ہو جائیں گے ہم سے کہیں گے آج ہی خرچ کرو، غلط۔ اَن يَكْبَرُوا، اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو کوئی خود مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، یتیم کے مال میں سے لینے سے بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی تنگ دست ہو، فَلْيَأْكُلْ، وہ یتیم کے مال میں سے کھائے، کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ کوئی اور یہاں کام کرتا تو کتنا لیتا اتنا آپ بھی لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جس وقت دینے لگے ان کو ان کا مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ مقرر کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب دان۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور خواتین کا بھی حصہ ہے اس مال میں جس کو چھوڑ مرے والدین اور رشتہ دار۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، مال تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، حصہ فرض ہے۔ اللہ اللہ، بعض قوموں کی عادت ہے کہ وہ عورتوں کے حصے کے قائل نہیں ہیں، پختون بھی اس میں بدنام اور متہم ہے۔ ان کے ہاں بھی لڑکی کا حصہ نہیں ہوتا، سب پیسے اور مال جائیداد بیٹے کو دے دیتے ہیں، بیٹی کو محروم کر کے اور بیٹے کو دیتے ہیں، اور آیت کا انکار لازم آتا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، اور جس وقت آ جائے تقسیم کے وقت رشتہ دار، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیم، وَالْمَسَاكِينَ، اور نادار، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کھلا دو ان کو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہہ دو ان سے بات طریقے کی۔ انگور تقسیم ہو رہے، کھجور تقسیم ہو رہے، بڑے لوگ جمع ہو گئے، چند کھجورے لے کے ان کے آگے رکھو کہ یہ آپ کھائے، باقی یہ پرایا حصہ ہے، آپ لوگ اور ہم اس کے وارث نہیں ہیں۔
بنیادی طور پر یتیموں کے حصے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر چھوڑ مرے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد ناتوان. جو لوگ یتیموں کا مال رکھتے ہیں وہ ڈرے کہ اگر وہ چھوڑ مرے پیچھے اولاد ناتوان. خافوا علیہم، کتنا خوف ہوگا ان کو بچوں کے بارے میں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کرے بات سیدھی، یعنی یتیموں کو تسلی دے اور ان کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے سے بچے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلماً، ظلم کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک ڈالتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ. پس یصلون سعیرا، اور ان قریب جا گریں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. سعیر شعلوں والی آگ. اللہ. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ملانا نہیں ناپاک کو پاک سے. تیرے پاس جو اپنے ہیں وہ تو پاک ہے، پرائی چیز بغیر حق کے کیوں ملاتے ہو ناپاک؟ جیسے روٹی سالن میں کوئی پیشاب پاخانہ ڈالے، اس طرح اپنی کمائی میں ناجائز ڈالنا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھانا ان کا مال اپنے مال میں ڈال کر. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ گناہ بڑا ہے. حوب اسم کے معنی میں گناہ. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرنے لگے، أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں سے. یتیم لڑکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی لڑکی کے ماں باپ رشتہ دار ہو تو وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آئے، لیکن یہ تو یتیم عظیم سہارا سر سے اٹھ گیا. اللہ اللہ. ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے ساتھ تم نے نکاح کرنا ہے اور پھر ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کرو جو بھلے لگے تمہیں. یتیمہ کو رہنے دو، کوئی اور خواہ مال بٹورنے کے لیے قبضہ کر رہے ہو.